آل پاک سیلیبریٹیز میں خوش آمدید۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو مہر پوش ڈرامے کی مکمل کہانی پریڈکشن کے ساتھ بتانے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ڈرامے کی مکمل کہانی سے پہلے ہم آپ کو کچھ اہم باتوں سے روشناس کروا دیں کہ ہم اس ڈرامے کی کہانی پریڈکشن کے ساتھ بتائیں گے۔ اس ڈرامے کے سین اور او ایس ٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو کہانی بتانے جا رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین، ہمارا ہرگز مطلب نہیں ہوگا کہ ہم نے آپ کو جھوٹی کہانی بتائی ہے۔ حالات اور واقعات کی رد و بدل ہو سکتی ہے اور کہانی بھی کچھ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ اور اب بات کریں ان ناظرین کی جو ڈرامے کی مکمل کہانی دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے تو سارا سسپینس ہی ختم کر دیا، تو ہماری ان ناظرین سے چھوٹی سی التماس ہے کہ آپ یہ ویڈیو یہاں پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اور ہمارے وہ ناظرین جو ہماری طرف سے دی گئی مکمل کہانی کو پسند کرتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم ان ناظرین کے بے حد شکر گزار ہیں۔ یہ تو تھیں کچھ آپ سے باتیں، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈرامے کی مکمل کہانی۔ مہر پوش ڈرامے کی کاسٹ میں پاکستان کا خوبصورت جوڑا دانش تیمور اور عائزہ خان شامل ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ علی عباس بھی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ کہانی کا آغاز بہت ہی خوبصورت طریقے سے کیا جاتا ہے۔ مہرو کے والد ایک ریٹائر ماسٹر ہیں۔ وہ ایک انتہائی شریف اور اپنی بیٹی کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہنے والے باپ ہیں اور اپنی بیوی سے بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں اور ان کے حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مہرو کا کوئی بھائی نہیں ہے، ایک چھوٹی بہن ہے اور مہرو کی چھوٹی بہن آیت ابھی اسٹڈی کر رہی ہے۔ مختصر یہ کہ مہرو کی فیملی ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ شاہ جہاں کا کردار اس ڈرامے میں دانش تیمور ادا کر رہے ہیں اور یہ مہرو کے محلے میں رہتے ہیں۔ شاہ جہاں کا باپ مر چکا ہے اور شاہ جہاں ایک بہت ہی اچھا انسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماسٹر صاحب اس پر پورا اعتماد کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ گھر کا کوئی بھی کام ہو شاہ جہاں کو بلا جھجک کہہ دیتے ہیں۔ شاہ جہاں اور مہرو بچپن ہی سے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ جہاں مہرو سے بچپن سے ہی محبت کرنا شروع کر دیتے اور اس محبت کا اظہار شاہ جہاں نے کبھی بھی مہرو سے نہیں کیا۔ شاہ جہاں کے 3 دوست ہیں جو اس کے بہت ہی زیادہ کلوز ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ شاہ جہاں مہرو سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ علی عباس اس ڈرامے میں نعیم کا کردار ادا کر رہے ہیں اور نعیم کے والد کی موت ہو چکی ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ شکی مزاج ہے اور ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ شریف اور عزت دار ہو۔ ڈرامے کے آغاز میں ہی مہرو اور نعیم کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ مہر پوش ڈرامے میں نیگیٹو کردار شکیلہ بیگم کو دیا گیا ہے۔ یہ انتہائی چالاک اور حسد خور عورت ہوتی ہے اور اپنی ساس کو سارا دن کمرے میں بند رکھتی ہے اور کہیں نہ کہیں اپنے شوہر کی موت کی ذمہ دار بھی یہ خود ہوتی ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام وقاص ہوتا ہے اور کام کرنا اس کی موت ہے، اسی لیے شکیلہ بیگم اس کے لیے ایسی لڑکی کی تلاش میں ہے جو جاب کرتی ہو تاکہ وہ اس کا اور اس کے بیٹے کا خرچہ اٹھا سکے۔ لیکن جب اسے مہرو کا پتہ چلتا ہے کہ وہ رشتہ لے کر جاتی ہے، جب وہ جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مہرو کا رشتہ اس کی بھابھی کے گھر طے ہو چکا ہے۔ یہ بات اسے ہضم نہیں ہوتی، یہ بات اس کی حسد کا سبب بنتی ہے۔ یہ تو تھا کریکٹر کا مختصر سا تعارف۔ کہانی کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ مہرو کی شادی کا دن آ جاتا ہے۔ شاہ جہاں ماسٹر کا بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے اور شادی کے دن شاہ جہاں سارے کام خود کرتا ہے۔ نعیم بارات لے کر مہرو کے گھر آ جاتا ہے، شکیلہ بیگم بھی وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ وہ ایسے موقع کی تلاش میں ہوتی ہیں جس سے یہ خوشیاں ماتم میں بدل جائیں اور وہ موقع شکیلہ بیگم کے ہاتھ لگ جاتا ہے جب وہ شاہ جہاں کے دوستوں کو آپس میں بات کرتے سن لیتی ہیں۔ شاہ جہاں کا دوست کہتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے نا اپنی محبت کو کسی اور کے حوالے کرنا، نعیم کی جگہ تم ہوتے تو میں ناچ ناچ کر سٹیج توڑ دیتا۔ شکیلہ بیگم کو موقع مل جاتا ہے اور وہ یہ بات نعیم کو بتاتی ہے اور نعیم کو بھی اپنے ساتھ لے آتی ہے اسی جگہ پر جہاں شاہ جہاں کا دوست کہتا ہے کہ اگر تمہیں
کہ اگر تمہیں مہرو جی سے محبت کا اظہار کرنے کا موقع ملے تو کیا کرو گے؟ بے شک میں اپنی محبت کو کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا، لیکن میرے دوستوں مہرو جی کی شادی جس سے بھی ہو ان کے دل میں ہمیشہ میں ہی رہوں گا۔ یہ بات نعیم اپنے کانوں سے سن لیتا ہے۔ شکیلہ بیگم کا کام یہاں تک ہوتا ہے، جو آگ اس نے لگانی تھی وہ اس نے لگا دی، اب صرف تماشا دیکھنا چاہتی ہے۔ نکاح کے بعد مہرو رخصت ہو کر نعیم کے گھر آتی ہے۔ نعیم تو پہلے ہی مہرو سے بزدل ہو چکے ہیں۔ جب وہ اپنے کمرے میں آتا ہے تو مہرو شاہ جہاں سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر نعیم کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ مہرو سے کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ تم میری آئیڈیل ہو، ایک شریف لڑکی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن تم بہت ہی زیادہ بد کردار لڑکی ہو۔ مہرو کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہو، جس پر نعیم کہتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے تمہارے قصے سنے ہیں۔ تم جیسی لڑکیاں نکاح تو کسی اور میں ہوتی ہیں، لیکن دل کسی اور کا بہلا رہی ہوتی ہیں۔ مہرو کہتی ہے کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ کوئی بھی نہیں، اور نعیم کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ شادی کی پہلی رات ہی مہرو کو طلاق ہو جاتی ہے، اور اگلے دن مہرو اپنے باپ کے گھر آتی ہے۔ وہ دن ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ محلے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ ماسٹر جی کی بیٹی کو پہلی رات ہی طلاق ہو گئی، اور سارا محلہ جمع ہو کر ماسٹر جی کے گھر کے باہر جمع ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اس بد کردار کو اپنے محلے میں نہیں رہنے دیں گے، اور عورتیں ان کے گھر میں داخل ہو کر مہرو کو گھسیٹ کر باہر لاتی ہیں کہ تم لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اصل وجہ کیا تھی؟ محلے والے کہتے ہیں یہ تو اس کا شوہر ہی بتا سکتا ہے۔ نعیم کو بھی وہاں پر بلایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ تم نے مہرو کو طلاق کیوں دی؟ جس پر نعیم کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتا، نہایت ہی گھٹیا اور بد کردار لڑکی ہے، محلے کے لڑکوں کے ساتھ اس کے چکر ہیں۔ یہ کہہ کر نعیم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ محلے والے کہتے ہیں کہ ایسی لڑکی کو اتنے پتھر مارو کہ کوئی بھی اس لڑکی کی طرح اس طرح کا کام کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ مہرو روتی ہے کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں بے قصور ہوں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ شادی کی پہلی رات طلاق ہو جائے اس کا مطلب سمجھتی ہو نا؟ سب لوگ پتھر اٹھا لیتے ہیں، اتنے میں وہاں شاہ جہاں آ جاتا ہے، سب کو روکتے ہوئے بیلچہ پکڑ لیتا ہے اور مہرو کے گرد دائرہ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سے پہلا پتھر وہ مارے گا جس نے ساری زندگی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ سب لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ شاہ جہاں انہیں خوب بے عزت کرنے کے بعد انہیں وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ اس طرح مہرو کی عزت بچ جاتی ہے۔ شاہ جہاں مہرو سے اصل بات پوچھتا ہے، جس پر وہ بتاتی ہے کہ نعیم نے مجھ پر شک کر کے طلاق دی، جس پر شاہ جہاں کہتا ہے کہ اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن مہرو اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ شاہ جہاں تم نے اگر کچھ بھی ایسا کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس واقعے کے بعد ماسٹر جی چاہتے ہیں کہ مہرو کی شادی ہو جائے، لیکن کوئی بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے میں ایک بوڑھے آدمی کا رشتہ آتا ہے جس کی بیوی مر چکی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماسٹر جی اور ان کی بیوی اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مہرو یہ سن لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں نا، لیکن میں تو آپ کے لیے زحمت بن چکی ہوں، بوجھ بن گئی ہوں نا آپ پر۔ آپ مجھے کسی کے ساتھ بھی باندھ کر اس گھر سے بھیجنا چاہتے ہیں؟ مہرو کی ماں کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ ایک بد کردار لڑکی کے لیے اچھا رشتہ کہاں سے آئے گا۔ مہرو یہ سن کر کمرے میں جا کر خودکشی کرتی ہے، اور آواز سن کر سارے گھر والے کمرے میں آتے ہیں اور لڑکی اور بڑی مشکل سے مہرو کو بچا لیتے ہیں۔ مجھے بد کردار کہا، میں بد کردار نہیں ہوں۔ ماسٹر جی اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے تم پر یقین ہے مہرو۔ مہرو کی ماں بھی کہتی ہے کہ بہت غلط کیا نعیم نے، ہماری بیٹی کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی نارمل ہو جاتی ہے۔ مہرو دوبارہ جاب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس سارے معاملے میں شاہ جہاں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہرو بھی شاہ جہاں سے اب محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں شاہ جہاں وہ واحد انسان ہوتا ہے جو مہرو کی پاک دامنی کا ثبوت دیتا ہے۔ مہرو شاہ جہاں سے کہتی ہے کہ تمہارے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں، ایک احسان اور کر دو، جس پر شاہ جہاں کہتا ہے کہ آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔
آپ ایک بار کہہ کر دیکھیں، میں خوشی خوشی دے دوں گا۔ مہرو کہتی ہے کہ جس انسان نے مجھے رسوا کیا اسے ایک بار میرے سامنے لے آؤ۔ یہ سن کر شاہ جہان کے رنگ اڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ انسان میں ہوں۔ شاہ جہان مہرو سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی ماں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوتی، جس پر شاہ جہان اپنی ماں کو ساری حقیقت بتا دیتا ہے۔ مہرو بے قصور ہے۔ یہ ساری حقیقت سننے کے بعد اس کی ماں اس رشتے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور مہرو کے گھر اس کا رشتہ لے کر جاتی ہے۔ ماسٹر جی بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، دونوں کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ اس رشتے سے مہرو کی بہن بہت زیادہ خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود شاہ جہان سے محبت کرنے لگی تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی۔ مائیوں کے دن شاہ جہاں مہرو سے ملتا ہے اور دونوں بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ شاہ جہان کہتا ہے کہ میں اپنے رشتے کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھنا چاہتا۔ بہت سوچنے کے بعد ایک سچ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مہرو پوچھتی ہے کہ کیا سچ ہے؟ شاہ جہان ہمت کر کے مہرو کو سچ بتا ہی دیتا ہے کہ آپ کا قصوروار کوئی اور نہیں، میں ہی تھا۔ یہ سن کر مہرو کے رنگ اڑ جاتے ہیں، اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ مہرو بھاگ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو شاہ جہان اسے پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے ایک بار معاف کر دیں۔ شاہ جہان مہرو سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری اتنی سی غلطی سے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ آپ مجھے ماریں لیکن مجھے معاف کر دیں۔ مہرو کہتی ہے کہ اس تھپڑ کا سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے جس میں سامنے والے کا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ حقیقت جاننے کے بعد مہرو شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ جب ماسٹر صاحب کو پتہ چلتا ہے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک بار پھر بارات خالی ہاتھ جائے گی۔ وہ آیت سے کہتے ہیں تو آیت اس شادی کے لیے مان جاتی ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی چاہتی تھی۔ ماسٹر جی شاہ جہاں کے گھر جا کر کہتے ہیں کہ صبح تمہاری میری بیٹی سے شادی ہوگی لیکن مہرو سے نہیں، آیت سے۔ اس طرح شاہ جہان اور آیت کی شادی کر دی جاتی ہے لیکن شاہ جہان آیت کے ساتھ خوش نہیں رہ پاتا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ وہ بار بار مہرو سے معافی مانگتا ہے لیکن مہرو اسے معاف نہیں کرتی۔ دوسری طرف شاہ جہاں کے دوست نعیم سے مل کر اسے بتاتے ہیں کہ اس دن ہم مذاق کر رہے تھے، مہرو بے قصور ہے، اگر وہ ایسی ہوتی تو وہ اپنی بہن کی شادی نہ کرواتی شاہ جہان سے۔ نعیم اسے کہتا ہے کہ میں نے خود اسے اپنی پہلی رات شاہ جہان سے باتیں کرتے سنا تھا، جس پر وہ کہتے ہیں کہ مہرو کا باپ اس وقت ہاسپٹل میں تھا اسی لیے اس نے فون کیا تھا۔ حقیقت جاننے کے بعد نعیم کو اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ شکیلہ بیگم جس نے اپنے بیٹے کی اونچے خاندان میں شادی کی تھی، لڑکی انتہائی چالاک ہوتی ہے۔ شکیلہ سڑکوں پر آ جاتی ہے، بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آیت پریگننٹ ہو جاتی ہے اور ڈیلیوری کے وقت اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے اور وہ اپنی بہن مہرو سے کہتی ہے کہ وہ اپنی غلطی پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہے، تم ان سے شادی کر لینا اور میرے بچے کو ماں بن کر پالنا۔ آیت کی موت کے بعد مہرو اور شاہ جہاں کی شادی ہو جاتی ہے۔ مہرو اسے معاف کر دیتی ہے اور دونوں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ I'm Momina Mustahsin, and if you enjoyed watching this video, please like, comment, share, and don't forget to subscribe.